وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم مشاہدین اکرام، اسلامی طہارت اور کووڈ-19 کے نام سے ہم نے حلقات شروع کیے تھے. اس کا ایک نئے حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، سنن فطرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے احکام قرآن حدیث میں نازل فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اور خصوصاً ان دنوں جب کہ کرونا وائرس کے بارے میں یہ تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ خصوصاً 3 ذرائع کے ذریعے انسان کے اندر یہ وائرس داخل ہوتا ہے. ایک تو ناک ہے، اور دوسرے منہ ہے جس کے لیے ماسک پہننے کے لیے کہا جاتا ہے، اور تیسرے ہاتھ ہے. تو اب دیکھیے، صرف ماسک پہننے کا حکم جدید طب نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ناک اور منہ کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اگر ناک اور منہ صاف نہ کیا جائے، جتنا بھی آپ ماسک سے ڈھکے رہیں، اندرونی طور پر گندگی پیدا ہو کر سارے جسم کو انسان کے خراب کر سکتی ہیں. اس کے لیے مضمضہ اور استنشاق کا حکم دیا گیا. مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی لینا اور پھر ناک جھاڑ دینا. تو اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا جو حکم دیا گیا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. عام طور دنیا اتنا ہی جانتی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو برش اور پیسٹ کے ذریعے اپنے منہ کو صاف کرتا ہے. پھر کبھی کوئی شخص سے سوتے وقت اس کا خیال کرتا ہے، لیکن اسلام کے اندر بار بار صفائی کا حکم ملا ہے. آئیے دیکھیں بار بار کہاں کہاں اس طرح کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے تھے، کس سے ابتدا کرتے تھے؟ تو ماں عائشہ نے کہا قالت بالسواک. سب سے پہلا کام جب گھر میں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کچھ کہتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کبھی بچوں کو بوسہ دیتا ہے یا اپنے گھر والوں کو بوسہ دیتا ہے، تو اس منہ کے ذریعے کہیں کوئی گندگی گھر تک نہ لے آئیں، گھر میں نہ پھیل جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس بات کی ہدایت کی ہے، خود عمل کر کے بتایا ہے. گھر میں آؤ تو سب سے پہلے مسواک کرو، جس کی وجہ سے منہ تمہارا پاک و صاف رہے گا. اور مسواک کے لیے آپ کو پیلو کی جو کاڑی ملتی ہے اس کے ذریعے اس کے ذریعے عام طور مسواک بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے ماحول میں جو بھی کاڑی ملے گی اس سے آپ مسواک کر سکتے ہیں. جیسے نیم کی کاڑی ہے، ویسے سفید آگ کی کاڑی ہے، کرنچ کی کاڑی ہے، اور اس طرح کے یہ تمام جتنی بھی لکڑیاں یا عود یا کاڑیاں ہم کو جو ملتی ہیں اس کے ذریعے اپنا مسواک بنا لیا جا سکتا ہے. یا اگر پیلو کا درخت مل جائے، اگر سہولت کے ساتھ اگر حاصل ہو سکے تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک تو بات بتائی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسواک سے اپنا معاملہ شروع کرتے تھے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے. کان اذا قام، جیسے کہ
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس بالسواک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھتے تو آپ مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا ہے، قراءت قرآن۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام کھولتے اور تلاوت کا ارادہ کرتے تو اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فطہروا افواہکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطہروا افواہکم للقرآن، تم قرآن مجید کے لیے اپنے منہ کو صاف کیا کرو۔ اور وہ صفائی کیسے ہوتی ہے؟ مسواک استعمال کرنے کے بعد صفائی ہوتی ہے۔ اس کو امام بزار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مختلف اوقات میں کیا کرتے تھے، اور طبی اعتبار سے بھی مسواک کے بہت سے فوائد بتائے گئے۔ اب آئیے نمبر 2، یعنی سنن فطرت میں سے پہلی بات ہم نے مسواک کرنے کے لیے کہا ہے، اور دوسری بات کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا۔ یہ دونوں کو ایک ساتھ استعمال بتا سکتے ہیں یا دونوں کو الگ الگ، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا اور ناک جھاڑنا۔ کلی کرنا چلو سے منہ میں پانی لیا جاتا ہے، اور وضو میں عام طور پر ہم کلی کر لیا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ استنشاق، ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی سانس کے ذریعے پانی لیا جاتا ہے اور ہاتھ کے ذریعے پھر اس سانس کو نیچے کر کے ناک جھاڑا جاتا ہے۔ استنشاق پانی لینے کو کہتے ہیں ناک میں، استنثار ناک سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں زکام ہو گیا ہو، اگر استنشاق بار بار کرنے سے زکام بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ناک اور منہ پاک کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد استنجا کا مطلب جب آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، چاہے پیشاب سے فارغ ہو چاہے پاخانے سے فارغ ہو، اس کے بعد جو فضلات باقی رہ جاتے ہیں، جو بقیہ جات اس کے عضو تناسل یا اس ذریعے اس آلے میں جہاں سے غلاظت باہر نکلتی ہے، وہاں جو بقیہ جات باقی رہ جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ قضاء حاجت کے وقت ہم نے یہ تمام باتیں سیکھ لی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ استنجا اور استجمار دو چیزیں، دو طریقے آئے ہیں حدیث کے اندر۔ استنجا پانی کا استعمال کرنا، اس کے اندر بھی آداب سکھائے گئے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے گندگی دور کریں، یہ طریقہ ہے۔ اور استجمار ڈھیلے کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس کے لیے چند شرائط رکھے گئے ہیں، ڈھیلا پاک و صاف ہو اور گندگی جہاں سے نکلی ہے وہیں تک نہیں، اگر پھیل جائے تو وہاں پر ڈھیلا استعمال نہیں کیا جائے گا، وہاں پانی کے استعمال کو ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں گندگی نہیں پھیلی، جہاں سے نکلی ہے وہیں پر کچھ بقایا جات رہ گئے ہیں، وہاں پر ڈھیلے کے ذریعے پانی صاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئلہ نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی سوکھا ہوا لید نہ ہو اور ہڈی نہ ہو، یہ تمام ہدایات بتائی گئی ہیں۔ ڈھیلا ہو جو پانی کو جذب کر لے یا غلاظت کو اپنے اندر لے لیں، ایسے ڈھیلے سے 3 ڈھیلوں سے استجمار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 سنن فطرت میں سے نمبر 4 مونچھوں کو چھوٹا کرنا بتایا گیا ہے، اور مونچھوں کو چھوٹا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی عام طور پر ناک سے سانس لیتا ہے اور منہ سے کھانا اور پینا 2 کام کرتا ہے، تو یہاں پر اگر مونچھیں بڑھ جائیں جس کی وجہ سے گندگی وہاں پر بیٹھنے کا زیادہ اندیشہ ہے، بلکہ گندگی بیٹھتی ہے، تو اس لیے آدمی جب سانس لیتا ہے تو وہ گندگی اس کے ناک میں نہ چلی جائے،
مونچھوں کے اندر بیٹھی ہوئی گندگی اندر نہ چلی جائے، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو جہاں تک ہو سکے کم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر کوئی مڑھا لے تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے، صاف کر لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے وقت اگر مونچھی بڑی ہے تو جب گلاس میں پانی لے کر یا کوئی مشروب پیتے ہیں تو مونچھی اس مشروب میں گرنے کا اندیشہ ہے، اور اسی طریقے سے کھانے کے وقت مونچھوں پر لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو صاف کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ انسان کی خوبصورتی، انسان کی صحت حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز سنن فطرت میں سے بتائی گئی ہے، وہ ہے اعفاء اللحیہ، یعنی داڑھی کا بڑھانا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفظ الشوارب وارق اللحى خالف المجوس۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونچھوں کو جہاں تک ہو سکے کم کرو اور اپنی داڑھی کو جتنا ہو سکے بڑھاؤ۔ بعض مذاہب فقہیہ میں کہا گیا کہ ایک مٹھی بڑھانا ہے، اس لیے کہ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کان یاخذ اطراف لحیتہ۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کر کے بتایا کہ داڑھی بہت بھی زیادہ بڑھ بھی جائے اس کو کم کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ داڑھی بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ انسان کے مرد ہونے کی نشانی ہے اور خوبصورتی کی علامت ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ داڑھی بڑھانے کے ساتھ ساتھ جب آپ وضو میں ہیں، اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو اوپر سے صاف کر لیں، اگر آپ کی داڑھی پتلی پتلی ہے جس کے اندر سے چمڑی نظر آتی ہے تو اس وقت آپ خلال کر کے، یعنی چمڑی تک پانی کا پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو دونوں حالتوں میں وضو کے اندر آپ جب ہوتے ہیں، وضو میں جب چہرہ دھویا جاتا ہے، خلال کرنے کو مستحب اور سنت قرار کیا گیا ہے۔ خلال کرنے کا مطلب یہ کہ انگلیوں کے ذریعے داڑھی کے بالوں میں انگلیاں ڈالیں اور اس طریقے سے اندر تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو خلال کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی سنن فطرت باقی رہ گئی ہیں، آئندہ حلقے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔